رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. 12 چشمے کیسے جاری ہوئے اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے جزیرہ نما سینا کے ایک مقام پر پانی مانگا تھا. تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. پہاڑ کی ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حکم فرمایا گیا. انہوں نے لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کو اپنے چشمے کا حضرت موسیٰ کی تقسیم کی بنیاد پر علم ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ اللہ کی عطاؤں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو اور زمین میں فساد و بگاڑ پھیلاتے مت پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. کھانے میں تنوع کی طلب اور بے صبری اور حرص کا مظاہرہ. اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے. اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ زمین کی پیداوار میں سے اس کی سبزیوں، ترکاریوں، کھیرے، ککڑیوں، لہسن، دالوں اور پیاز وغیرہ نکال کر ہمیں دے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اعلیٰ چیزوں کے مقابلے میں ادنا اور گھٹیا چیزوں کے طلبگار ہو. کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے یہ مطالبات پورے ہو جائیں گے. ذلت و رسوائی کا فیصلہ الہی اور ان پر ذلت و حقارت اور فقر و مسکنت اور بیچارگی کی مار دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے. اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں، ہدایات اور احکام کا انکار کرتے تھے اور ناحق بیجا الزامات لگا کر اور ان کی دعوت و اصلاح کے خلاف رد عمل میں نبیوں کو قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں، زیادتیوں اور حد سے آگے بڑھ جانے کے نتائج تھے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ مذاہب کا صحیح اتباع کرنے والے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پہلے یہودیت اختیار کی تھی اور نصرانی جو حضرت عیسیٰ پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے تھے، اور صابی جو حضرت یحییٰ کو نبی مانتے تھے، ان میں جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کو تسلیم کیا اور نیک عمل کیا، تو ایسے تمام مخلص اور سچے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر و ثواب ہے، اور انہیں کسی خوف کا سامنا نہیں ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، چونکہ وہ اپنے اپنے دور میں اپنے نبی اور اللہ پر اور آخرت پر صحیح بنیادوں پر ایمان رکھتے تھے۔ طور پہاڑ کے دامن میں عہد و پیمان، یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا اور طور پہاڑ تم پر اٹھا دیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ جو ہدایات و احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور ان کے مضامین کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس سب کے بعد بھی تم پلٹ گئے۔ اب اگر اللہ کا ہی فضل و کرم اور اس کی رحمتیں تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان ہی میں رہتے۔ آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک یہ صرف 5 آیات کریمہ ہے جو اس وقت پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ واقعات اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے افراد کو ان واقعات سے روشناس کرا دیا جائے، ان کو سنا دیا جائے اور تاریخ کی حجت ان پر قائم کر دی جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس بنیاد پر ہوا، اسی بنیاد پر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہ قدیم میں ہے نہ جدید میں ہے، نہ بنی اسرائیل میں ہے نہ مسلمانوں میں ہے، نہ رنگ میں ہے نہ نسل میں ہے۔ اللہ کا نظام عادلانہ ہے، اللہ کا نظام عالمی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے۔ اللہ کا نظام حقائق پر مشتمل ہے، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ دیکھ کر فیصلے نہیں بدلتا، بلکہ لوگوں کا ایمان اور ان کا نیک عمل یا لوگوں کا کفر اور ان کی بد عملی اللہ کے یہاں کسی بھی نتیجے کا سبب بنتی ہے۔ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ بہترین جزا عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں سزائیں طے ہیں۔ یہ بات ہے جو سمجھانی مقصود ہے، اور سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا، اس کی غلامی سے نکالا، اس کے مظالم سے نکالا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر دعوت کی بنیاد پر غلبہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے ان کو، ان معجزات کو دیکھ کر فرعون پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، وہ اتنا مرعوب ہوا کہ اس کے بعد الزام یہ لگانا شروع کر دیے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اس کا بھائی جادوگر ہے اور جادوگروں سے ہم مقابلہ کرائیں گے، لیکن اس مقابلے میں بھی جادوگروں کو شکست ہوئی تھی تو فرعون ذلیل ہو گیا تھا۔ پھر حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا حضرت موسیٰ کے لیے کہ وہ اب ملک چھوڑ دیں، تو مصر چھوڑ کر وہ جس رخ پہ گئے وہ مشرقی رخ ہے، جس مشرقی رخ پر مصر اور جزیرہ نما سینا کے درمیان بحر احمر کی ایک آبنائے، یعنی ایک بڑا دریا جو ہے وہ بحر احمر سے نکلا ہے، ایک مغرب کے رخ پر ایک مشرق کے رخ پر، اس کو پار کر کے وہ جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے تھے، اور اس کو پار بھی اس طرح کیا تھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ دریا تھا، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو چیخنے لگے تھے کہ بس اب تو ہم مارے گئے،
فرعون کی فوج ہمیں پکڑے گی اور پھر ایک ایک کو مارے گی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور اللہ نے رہنمائی یہ فرمائی تھی کہ موسیٰ اپنی اسی لاٹھی کو اس دریا کے پانی پہ مارو، مارا تھا تو پانی پھٹ گیا تھا، راستہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ اس راستے سے گزرتے چلے گئے تھے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تھے، دوسرے ساحل پر پہنچے تھے، تو انہوں نے ادھر مڑ کے دیکھنا شروع کیا کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی پھر پیچھا کرتا ہوا آگے آ جائے گا۔ لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا کے بیچوں بیچ میں پہنچا جس کا پانی ٹیلوں کی طرح کھڑا ہوا تھا، تو بحکم الہی پھر وہ پانی ایسی طغیانی اختیار کر چکا تھا جس نے پورے لشکر کو ڈبویا، فرعون کو تڑپا کے مارا۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پر اس کا ذکر ہے کہ فرعون کی لاش کو تحفظ دے دیا گیا تاکہ یہ لاش ہمیشہ کے لیے ایک عبرتناک مثال بنی رہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا، یعنی اللہ اپنے احسانات شمار کرا رہا تھا، تو ان احسانات میں سے اس احسان کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نما سینا میں جب داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہاں کوئی کالونی تو بسی ہوئی تھی نہیں، لوگ خیموں میں رہتے تھے اور پانی کی سہولتیں دیکھتے ہوئے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا، جہاں بھی ان کا پڑا ہوا اتنی بڑی تعداد میں وہ رہے، تو اب ان کے کھانے کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ من و سلوہ ان کو ملتا رہا بڑی آسانی کے ساتھ۔ جھنڈ کے جھنڈ پرند ملتے رہے جن کو شکار کر کے ذبح کر کے کھاتے تھے، اور گیہوں کے دانوں کی طرح کی ایک اوس تھی جو گرتی تھی، اس کو اکٹھا کرتے اور پھر اس کو کوٹ کر اس کی روٹیاں بناتے۔ تو یہ نعمت ان کو حاصل تھی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر چلہ کشی کے لیے بلایا تھا، اور جب وہ چلہ گزارنے کے لیے طور پہاڑ پر گئے جہاں ان کو اللہ کی عبادت کرنی تھی، مراقبے میں رہنا تھا، روزہ رکھنا تھا، اور یہ سب اس تیاری میں تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو کتاب دی جائے گی جس کا نام اللہ کی طرف سے تورات رکھا گیا۔ اور تورات عبرانی زبان میں اسے کہتے ہیں جسے عربی زبان میں شریعت کہتے ہیں، اردو میں قانون کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کتاب دی گئی، لیکن جس زمانے میں وہ اپنی قوم کے علاقے سے دور ہٹ کر طور پہاڑ پہ گئے، اس زمانے میں ایک جادوگر، ایک فتین جو حضرت موسیٰ کے ساتھی اس علاقے میں آیا تھا، جس کا نام سامری بیان کیا گیا ہے، اس نے ایک بہت بڑا فتنہ کیا۔ لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ ادھر ادھر زیورات لے کر اپنا چل رہے ہو اور خانہ بدوشی کی زندگی ہے، تو میرے پاس جمع کرا دو۔ اور لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ اس کے پاس ہم سب لوگ زیورات جمع کرا دیں، پھر ہم اس سے واپس لے لیں۔ اس نے سب کے زیورات جب لیے تو ان کو پگھلا کر بچھڑے کی ایک شکل بنائی، سونے کا ایک بچڑا بنایا انہی زیورات سے، اور اس کے بعد پھر اپنے جادو سے اس بچڑے کے اندر ایسی آواز ڈالی کہ لگتا تھا کوئی بیل ڈکار رہا ہے۔ جب یہ سونا شروع ہوا، لوگ حیران کہ بھائی سونے کا ایک بچڑا ہے، آواز ایسی نکل رہی جیسے زندہ بیل ہے اور ڈکار رہا ہے۔ معلوم ہے عوام کلانام ہوتے ہیں، چوپاؤں کی طرح ہوتے ہیں، علم سے محروم رہتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، جو جہالت میں ایسی خرافات کرتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے دھڑام سے گر جائے۔ یا آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی فلاں بابا جو ہے وہ کسی نل کے پاس بیٹھ گیا تو وہ نل بابا ہو گیا، اب وہ نل چلا رہا، پانی دے رہا، اور لوگ اسے تبرک سمجھ کے لے رہے ہیں کہ ساری بیماریاں پار ہو جائیں گی، بابا نل والے۔ کوئی بابا کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مٹی والے بابا ہیں، گدڑی والے بابا ہیں، فلاں بابا ہیں، اور کہیں پر کسی جگہ بکرے کی یا گھوڑے کی قبر بنا دی گئی، اور اس میں کہا کہ حضرت شاہ علی قلندر صاحب کی یہ قبر ہے، ان کا مزار ہے، اور اس کے بعد شروع ہو گئے سجدے، چادریں چڑھنا شروع ہو گئی، کاروبار دھندا شروع ہو گیا۔ یہ امر واقعہ جو پریورتن چوک ہے لکھنؤ میں، اس پریورتن چوک سے جب آپ اس طرف آئیں گے تو تھوڑے ہی فاصلے پر جو ایک قبر بنی ہوئی ہے،
مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنے درس میں بیان کیا تھا اور میں نے خود براہ راست سنا کہ وہ قبر ایک گھوڑے کی ہے اور انگریز کا گھوڑا تھا، وہ مر گیا تھا تو اس نے وہیں دفنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ جو مجاورین ہوتے ہیں مکار جھوٹے خطرناک قسم کے لٹیرے، تو یہ پھر ایسی کوئی جگہ ان کو مل جائے، کوئی قبر مل جائے، سنسانے میں مل جائے، کہیں مل جائے، تو اس کے بعد بس فوراً وہ اس کو مزار بنا دیتے ہیں اور اس کو وہ جگہ بنا دیتے ہیں ایسی کہ جہاں لوگ آ کر پوجا پاٹ کریں۔ تو پھر یہی ہوا کہ لمبے چوڑے القاب لکھ کر کہ بابا حضرت شاہ علی سے چھریوں چنا جو سمجھ میں آیا کہ اس طرح کے بھاری بھرکم الفاظ لکھے جائیں کہ عوام جو ہے وہ اپنے احمق پنے کا ثبوت دیں اور سمجھیں کہ بھائی بابا، اور بابا ہوتے کیا چیز ہے؟ کوئی بابا ہو، کوئی صابہ ہو جو دفن ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی قبر میں اس کی ہڈیاں موجود ہے کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں، اور اس بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اسے بیماری لگتی تھی، وہ مرا، ہر طرح کے حالات اس کے ساتھ پیش آئے، اب اس بابا سے جا کر شفا مانگنا، اس سے جا کر کامیابی مانگنا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے یا تو شیطان کے بندے ہوتے ہیں یا عقل جن کی ختم ہو جاتی ہے، شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ شیطان کا عمل رہا ہے۔ پہلے اس نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو قبر پرستی میں مبتلا کیا، اور اس کے بعد پھر اس امت مسلمہ کو قبر پرستی میں مبتلا کیا، کیونکہ اس میں یہ بات ہوتی کہ حضرت فلاں اور ولی الہی، ہم تو بھئی ان سے درخواست کر رہے ہیں، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ سفارشی ہوں گے اور وہ ہمارا کام بنوا دیں گے۔ یہ باتیں جیسے مکے کے مشرک اور جزیرۃ العرب کے مشرک کہتے تھے اپنے بتوں کے بارے میں، استھانوں کے بارے میں، وہی بات مسلمان کہنے لگے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس دور کے مشرکوں میں اور ان مشرکوں میں، بلکہ یہ زیادہ بڑے مشرک ہے کہ قرآن ان کے پاس، سنت ان کے پاس، نبی کی ہدایت ان کے پاس، اور بدماشیاں وہی جو مشرکوں کے اندر تھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ شیطان کے گمراہ کردہ قسم لوگ ہیں، اور بہرحال بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کے اندر سے جب آواز شروع ہوئی تو بھیڑ لگ گئی، یعنی پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح سب یہ کہنے لگے ارے خدا تو یہاں بول رہا ہے، موسیٰ کہاں گئے ہیں خدا کو تلاش کرنے، یعنی خدا بیل بن گیا، وہ بیل کی طرح ڈکار رہا ہے، کہیں سے کوئی بات پیدا ہوئی، کوئی نئی بات ہوئی، بس فوراً خدا کی خدائی کو وہاں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو شیطانوں کے چیلے ہیں، خبیث، بدماش، مست شدہ لوگ۔ تو اب جو سزا اللہ میاں نے ذکر فرمائی، یہ سزا کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی۔ حضرت موسیٰ کے لوگ جو حضرت موسیٰ کو مان رہے تھے مسلمان تھے اس دور کے، حضرت موسیٰ مسلمان تھے، نوح مسلمان تھے، ابراہیم مسلمان تھے، جتنے بھی انبیاء تھے مسلمان، ان کی جو قوم تھی مسلمان، یہی ان کو دعوت دی گئی۔ تو بعد میں نام رکھ لیے انہوں نے یہودی اور دوسرے نام، ورنہ اس دور کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے یہ حرکت کی۔ بالکل اسی طرح جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے استھان بنا دیے گئے، کہیں خواجہ غریب نواز کی قبر پر لوگ جا رہے ہیں، اور کہیں جناب شاہ مینا کی قبر پہ جا رہے ہیں، کہیں دیوا جا رہے ہیں، کہیں بہرائچ جا رہے ہیں، کہیں لاہور میں داتا گنج بخش کی قبر پر ہر شرک کر رہے ہیں۔ ان میں اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو یعقوب کے فرزند تھے، اور یعقوب نے وصیت کی تھی کہ مسلمان ہونا، جو اس وقت کے مسلمان تھے، نام کے اعتبار سے مسلمان تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اب اس کی جو سزا ہے اللہ کے یہاں، وہ سمجھنے کی بات ہے اصل میں، کیونکہ وہ بات قرآن میں بیان کی گئی ہے، بائبل میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سزا کو نافذ کیا۔ سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ جو بھی اس طرح قبر پرستی کرے، بچڑا پرستی کرے، استھان پرستی کرے، کسی بھی جگہ کو، کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی وجود کو خدا کی صفات میں شریک کر دے اور شرک اس کے ذریعے کرنے لگے، اللہ کا حکم ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جو لوگ توحید پر قائم ہوں اور اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں، ان کو حکم ہے کہ تمہارے جو بھائی بند، تمہارے جو رشتہ دار اس میں شریک ہوئے، یعنی اس بت پرستی میں شریک ہوئے، قبر پرستی میں شریک ہوئے، استھان پرستی میں شریک ہوئے، ان کو قتل کرو۔ یہ حکم قرآن میں موجود ہے۔
اور یہی حکم تورات میں تھا، آج بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہی ان کا حل ہے، اس جرم پر یہ سزا ہے بس۔ تو حضرت موسیٰ نے آرڈر دیا تمام خیموں میں رہنے والوں کو کہ تم اپنے اپنے رشتہ داروں کو، جو جتنا زیادہ کسی کے قریب ہو، جو شریک ہوا بچڑے کی پوجا میں، اس کی گردن اتار۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 3000 آدمیوں کو، اسرائیلیوں کو حضرت موسیٰ کے حکم سے ذبح کیا گیا، اور یہی شریعت قرآن میں برقرار رکھی گئی۔ اب سمجھ لیں، لوگ سمجھ لیں کہ کتنا بدترین سنگین جرم ہے جو ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور اس پر خاموش ہے۔ لوگ بولتے بھی ہیں تو بچ بچ کے، سنبھل کے، کٹ کے، کترا کے اللہ کی توحید کو جس طرح کھلے بندوں پیش کرنا چاہیے اس کو پیش نہیں کرتے، اور بہت سے مولوی صفت اور صوفی نما وہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں اور یہ شرک کراتے ہیں۔ حکم اللہ کا ہے فَاقْتُلُوا۔ تو ایک تو بات یہ تھی جو بیان کی گئی تھی، اور ایک اور بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تھے تو انہوں نے اللہ میاں سے کہا، اے اللہ میاں آپ ہمیں اپنا جلوہ دکھا دیجیے۔ حضرت موسیٰ کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ پیدا ہوا، اے اللہ اپنی تجلی دکھا دیجیے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے، دوسرے مقام پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میری تجلی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ سمجھنا ہے تو دیکھو، وہ دور جو پہاڑ ہے اسے دیکھو، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ کہا کہ اس پہاڑ پر نگاہ کرو، فاصلے پر دور ایک پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے کہا اسے دیکھو، اور اللہ نے اپنی ایک ہلکی سی تجلی اس پہاڑ پہ فرمائی تو پہاڑ اس بری طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے کہ بس جیسے دھماکوں سے، بموں سے اڑا دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ اتنے فاصلے پر تھے، صرف وہاں کی دہشت اور آوازوں کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب اللہ نے ان کو ہوش عطا فرمایا تو پھر حضرت موسیٰ توبہ کرنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہاں پر بھی ایک مطالبہ یہ ہوا کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ میاں کو دیکھ نہ لیں۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ صرف عوام نہیں تھے، خواص بھی ان میں تھے۔ حضرت موسیٰ کے جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ ہمیں اللہ کی تجلی دکھائیے۔ حضرت موسیٰ تو خود دیکھ چکے تھے کیا صورتحال ہو، لیکن حضرت موسیٰ نے 70 افراد کا انتخاب کیا کہ بس میرے ساتھ چلو، میں تمہاری درخواست اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ 70 افراد کا انتخاب کر کے اس مقام پر پہنچے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ایک ایسا خوفناک دھماکہ ہوا۔ جواب تو کچھ دیا نہیں گیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، وہ تو حضرت موسیٰ سے اللہ کہہ ہی چکا تھا۔ ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ سب موت کے شکار، لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ یہی ہیں کہ ہم نے جو ہے تم پر ایک دھماکے سے موت طاری کر دی، ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تھوڑی دیر کے لیے ان کو تجربہ کرایا موت کا، تمہاری وسعت کیا ہے، تم اتنی بڑی باتیں کرتے ہو، بڑے بول بولتے ہو، تم اللہ کی تجلی دیکھو گے، یہ دیکھا تم نے حال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندگی دی، اور اٹھ کر وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس لیے ہم نے تم کو یہ موقع دیا کہ تم شکر ادا کرو، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے تمہیں ہم ختم کر دیتے اور صرف سزائیں دیتے رہتے۔ لیکن
تاکہ تم توبہ کرو، رجوع کرو، شکر ادا کرو، اس لیے تم کو موقع دیا۔ پھر اس کے بعد جو بات آئی تھی کہ جب مطالبہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ابھی وہ بات جناب والا یوں آئی تھی کہ ہم نے من و سلوہ ان کو دیا اور ان کی طرف سے تو مطالبے دوسرے شروع ہو گئے، آگے آیت میں اس کا تفصیل سے ذکر آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ قریب کا جو شہر ہے اس میں چلے جاؤ، شہر ہے، وہاں بازار ہے، وہاں سبزی منڈی ہے، وہاں اور منڈیاں بھی ہیں، جاؤ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ شہر میں جانا تواضع کے ساتھ، جھکتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، وہاں جا کر مستیاں مت کرنا، اپنی جو ضرورت کی چیز جو تمہیں لینا ہے لے لو جا، یہ بات فرمائی گئی تھی۔ لیکن جب قوم بگڑتی ہے تو پھر نصیحتیں کام نہیں آتی۔ اب وہ شہر میں گئے اکھڑتے ہوئے اور اپنی زوری دکھاتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر نگاہیں مٹکاتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی جھک کے جانا اور استغفار کرنا۔ اور اس کے بعد کوئی سینما ہال ہے تو وہاں گھسے جا رہے ہیں، کوئی تھیٹر ہے تو وہاں داخل ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور بد نظری کر رہے ہیں، اور جو بدماشی ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں، اس طرح کا حالات۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ شہر کون سا تھا۔ عام طور پر جو ببلیکل لٹریچر ہے اس میں کہیں تو ذکر ہے کہ وہ یریحو کا شہر تھا، اور کہیں سطیم شہر کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور ہمارے بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جو جیریکو اریحا نام کا ایک فلسطین کا شہر ہے اور جو اس کے قریب ہی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال یعنی کوئی ایک شہر بالکل پکے طور پر نہیں بتایا گیا، اور اللہ میاں نے بھی نام ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے متعدد اقوال ہیں کہ یریحو یا جیریکو، اریحا اور سطیم، جو چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، شہر تھے، ان میں سے کسی جگہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی۔ اور چونکہ انہوں نے جا کر پھر بدماشیاں کی، اب یہ پھر یاد رکھیے کہ جب یہ ان سے کہا جا رہا ہے تو یہی مسلمانوں سے آج کہا جا رہا ہے۔ گھروں سے باہر نکلتے ہو، جاتے ہو بازاروں میں تو ادھر ادھر آنکھیں دوڑاتے رہنا اور نگاہیں ڈالنا اور چیزوں میں لگے رہنا، اپنی ضرورت کی چیز لو اور واپس آؤ، بازار جاؤ استغفار کے ساتھ، کیونکہ بازاروں کے بارے میں فرمایا گیا وہ شیطان کے اڈے ہیں، مسجدیں جو ہے وہ رحمان کا مرکز ہے، اور بازار شیطان کے اڈے ہیں، وہاں جاؤ اس لیے کہ ضرورت ہے، اور جا کر بس وہاں سے اپنی چیز لو اور واپس آؤ، نگاہیں نیچی رکھو، استغفار کرتے رہو۔ یہ تعلیم آخری نبی نے بھی دی، یہی تعلیم حضرت موسیٰ نے دی۔ اب جو لوگ اٹکتے بٹکتے ادھر ادھر تفریح کرتے، سینما کا پوسٹر دیکھ رہے ہیں، اور کہیں ٹکٹ لینے کھڑے ہیں، اور کہیں اور جا رہے ہیں، اور جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ بدنگاہی کر رہے ہیں، اسی فتنے کے اندر شیطانوں کے چیلے بن کر بازار جاتے ہیں، تو یہ منع کر دیا گیا۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن ایک بڑی برکت ہے، بڑی نعمت ہے۔ جو بیمار ہو جائے تو وہ تو بیمار چاہے کینسر سے ہو، چاہے ایڈز سے ہو، بخار سے ہو، اور بے شمار بیماریاں جس میں سسک سسک کے تڑپ تڑپ کے مدتوں میں لوگ مرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کورونا وائرس سے مر رہا ہے تو ایسے ہی جیسے بہت سی بیماریوں سے مرتا ہے، لیکن اس بیماری کی دہشت میں جو لاک ڈاؤن ہوا، اور اس لاک ڈاؤن میں سینما بند ہو گئے، تھیٹر بند ہو گئے، شراب خانے بند ہو گئے، یہاں تک کہ گٹکا پر پابندی لگا دی گئی، بے شمار بدماشی کے اڈے بند ہوئے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا۔ ایسا لاک ڈاؤن تو خدا کرے قیامت تک رہے، ایسا لاک ڈاؤن جس میں بدماشیاں، بے حیائیاں، جرائم ختم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ جرائم نہ پنڈت کی کتھا سے دور ہو رہے ہیں، نہ مولوی کے بیان سے ہو رہے ہیں، نہ صوفی کی تربیت سے ہو رہے ہیں۔ اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے جس کو مسدود نہ کر دیا ہو ان شیطانوں نے۔ تو یہ اسی کے مستحق ہے کہ یہ بات نہیں سنتے، لاتوں سے مارے جائیں۔ اس لیے خداوند قدوس نے ان پر یہ جو عذاب مسلط کیا ہے، اور اس عذاب نے ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے، ان کے اس بند جانے سے کتنی بیماریاں رکی ہوئی۔ جس دن یہ کھلے گا پھر آپ بازاروں میں چلے جائیے گا اور بدماشیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، جو کچھ ہوا اس سے کوئی عبرت نہیں لے گا۔
اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے بازاروں میں جا کر یہ حرکتیں کی تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، اور اس عذاب کا بائبل میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ 25,000 اسرائیلی مار دیے گئے، موت آ گئی، بیماری ان پر مسلط۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کبھی اس علاقے میں جاتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پانی ایسا تھا نہیں کہ سرکاری نلوں سے آ رہا، یا کوئی دریا، وہاں نہ دریا ہے نہ سمندر بالکل قریب ہے، وہ جس خطے میں تھے وہ سمندر کا کنارہ بھی نہیں تھا، اور سمندر کا پانی بھی پینے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کے لیے بائبل میں کہیں پر لفظ قادس آیا ہے، قدیس کا لفظ، اور کہیں آیا ہے رقیدیم، کہیں رقیدیم کا لفظ آیا ہے، کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پانی نہیں تھا، ابھی وہاں پہنچے، پڑا ہوا ہے، کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں، تو بائبل کا بیان ہے، قرآن میں تو یہ تفصیلات ذکر نہیں کی گئی کہ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ پر پل پڑے اور اپنے غصے کا اظہار کرنے لگے، کہاں مروا دیا تم نے، نعوذ باللہ، یہ اپنے نبی سے کہے، اتنے ملعون اور بدمعاش لوگ۔ مستبد مت سمجھیے، آج کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے صالح علماء کے بارے میں اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں، یہ منحوس اور ملعون قسم کے اس امت کے اسرائیلی، وہ بھی اسی فہرست میں شامل۔ حضرت موسیٰ پر پل پڑے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی زبان سے بائبل میں یہ بیان درج کیا گیا ہے کہ یہ تو مجھے سنسار کرنے کے در پہ تھے۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ صاحب ساری بھیڑ مل کر اس درجے غصے کا اظہار کر رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو پتھروں سے مار مار کے ہلکان کر دیا جائے۔ اوہ، دنیا میں شاید ہی کوئی قوم اتنی بدمعاش ہو، اسی لیے قرآن میں آگے چل کر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، ایک نہیں کئی نبیوں کے یہ قاتل رہے ہیں۔ ایسے ہی تھوڑی اللہ نے ان کو ملعون کہہ دیا، ایسے ہی تھوڑی یہ ہوا کہ ان کو بندر بنایا گیا تھا، ایسے ہی تھوڑی ہوا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں المغضوب علیہم کہا گیا ہے۔ اب غور فرمائی، پھر اسی کو سوچتے چلے جائیے، اتنی ملعون و خبیث و مجرم قوم سے جب دوستی کریں گے آل سعود، سعودی حکومت کے مجرم، خطا کار، گندے فتین لوگ، اور جب ان کے تلوے چاٹیں گے امارات کے لوگ، اور مصر کا جو ایک ناپاک، حقیر، ذلیل قسم کا حاکم سیسی بنایا گیا، جو اسرائیل کی جوتیوں کے نیچے کی مٹی چاٹتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ملک پہ قابض ہیں، دندنا رہے ہیں، لیکن یہ ذلیل اور حقیر، یہ امت کے ایسے ناپاک اور گندے نمائندے جو امت کے سروں پر مسلط ہیں، حرمین پر قابض ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لوگوں کو کہ ان کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلتے جو قرآن میں بولے گئے، قرآن ان کو جن الفاظ سے یاد کر رہا ہے، یہ نصیحت کرتے ہیں، ارے جو گزر گئے ان کا اچھا تذکرہ کرو، یہ گزر نہیں گئے، صدیاں اور ہزاروں سال نہیں بیت گئے، تو اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، ان کو ملعون کہا جا رہا ہے، یہ اللہ ہی تو بتا رہا ہے، نبی تو بول رہے ہیں، صحابہ نے بولا، آج تک ہر مسلمان کو یہی سخت زبان استعمال کرنی ہے۔ ان کے بارے میں جو نرم زبان استعمال کرے بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہے۔ فرعون کے بارے میں، حامان کے بارے میں، قارون کے بارے میں جو مجرم رہے، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں جو ہلکی زبان بولتا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ابو لہب کے بارے میں؟ حضور کے چچا ہیں، چچا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا، حضور کے چچا کے بارے میں یہ سخت الفاظ بولے جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کہیں سے کوئی جھوٹی موضوع حدیث بھی اٹھا لاتے ہیں، یا اس حدیث کا فہم نہیں ہوتا، بے عقل قسم کے لوگ وہ آ کر یہ بات کرتے ہیں، بھائی جو گزر گئے ان کا اچھا تذکرہ کرو۔ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں سے لائے یہ دین؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حضور کے خلاف ہے۔
حضور پاک علیہ السلام نے جب فرمایا تھا اذکروا محاسن موتاکم، تو تمہارے وہ مسلمان جو تمہارے درمیان تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب کھود کر ان کی برائیاں نہ بیان کرو جن سے کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو معلوم بھی نہیں، تو ان کی غیبت اب موت کے بعد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس سیاق میں بات کہی گئی، یہ اس کا مطلب نہیں کہ جو بدماش تھے، مجرم تھے، خطا کار تھے ان کا تذکرہ نہ کرو، ان کے تذکرے سے تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ منافقوں کے تذکرے سے قرآن بڑا، قیامت تک پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کے بارے میں جو اس کی گندی حرکتیں تھی، قرآن نے ان کو سخت سے سخت الفاظ میں ذکر کیا، تو قیامت تک پڑھیں گے نا مسلمان، ترجمہ پڑھا جائے گا کہ نہیں، اور تفسیر پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ جو بڑے ٹھنڈے بنتے ہیں اور بڑی محبت کے بول بولتے ہیں ان مجرموں اور ملعونوں کے لیے، ان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور کم از کم قرآن کی بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ صاحب پانی کی ضرورت ہے تو نبی سے درخواست کرو کہ بھائی پانی کا انتظام کر دیجئے، چلیں یہاں سے کسی اور خطے میں چلیں۔ یہ نبی پر مسلط ہو گئے اور جیلے مارنے کی کوشش کی کہ ان کو مار کے ختم کر دیں، یہ اتنے بدماش تھے، جبکہ نبی سامنے، نبی کے صحابہ تھے، ایک نبی کے صحابہ تھے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا تھا عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ، وہ مجرم اور منافق۔ یہ حقائق وہ ہیں جو قرآن میں ہیں، حدیثوں میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو قوم کو سنبھالنا تھا، اتنے بگڑے ہوئے کہ انہیں بھی بنانا تھا، اس لیے وہ حرب پہاڑی کے پاس پہنچے۔ ایک چٹان تھی خمیدہ سی، جھکی ہوئی بڑی سی چٹان باہر نکلی ہوئی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ اس پر تم لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زور سے اس چٹان پر، پھیلی ہوئی چٹان پر جو لاٹھی ماری، تو بس ایسا جیسے کوئی پپڑی ہو اسے پھاڑ دیا ہو، ایسا محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز تھی جو اس کے اوپر ڈھکن کی طرح تھی، اسے پھاڑ دیا۔ 12 چشمے الگ الگ پانی کے جاری ہو گئے، 12 چشمے ایک لاٹھی مارنے سے، ظاہر کہ ایک معجزہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے کہا لو بھائی مرے جا رہے تھے، ذرا انتظار نہیں، ذرا صبر تم سے نہیں ہو سکا، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، اب ہر قبیلہ ایک چشمے کو سنبھالے۔ یہ واقعہ یہاں بیان کیا گیا، یہ اللہ کے کتنے زبردست احسانات ہیں۔ پانی کا تو یہ انتظام ہوا، کھانے کے بارے میں جو بات ہے کہ من و سلوہ مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے، پیسے کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے، اتنی بڑی نعمت مل رہی، پرند کا گوشت مل رہا ہے، اچھی میٹھی روٹی مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے کہیے کہ بھئی ہمیں زمین سے پیداوار دے، ہم کو تو سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، بغیر اس کے تو زبان کا چٹخارا نہیں ہے، اب صرف جو ہے روز روز من و سلوہ کھاتے رہیں، بھئی اس پر تو ہم صبر نہیں کر سکیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جاؤ کسی شہر میں، اور اب اس کے بعد دیکھیے یہ تو کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں کھانا ہے، تم صرف بھینس ہو، بیل ہو، جانور ہو، تمہیں صرف چارہ چاہیے تو جاؤ مرو کہیں جا کر، یہ تو ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور بے چارگی کی مار دی گئی، یہی ان کے وہ جرائم تھے، ہم انعامات کر رہے ہیں، ہم احسانات کر رہے ہیں، اور یہ اپنے جرائم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے غضب میں یہ گھر کر رہے ہیں۔ جو جرائم مسلمانوں نے جہاں جہاں بھی کیے، وہاں غضب الہی میں گھر گئے، بے چارگی کی مار دی گئی، ذلت ان پر مڑ دی گئی، اور آج کی موجودہ دنیا میں وہ والی بات ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، جیسے بھوکے کھانے والے کسی دسترخوان کی قابوں اور ڈشوں پر پل پڑیں گے۔ تو وہ آج منظر سامنے،
وہ آج منظر سامنے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان پر مات، بیچارگی اور ذلت کی مات دی گئی، وہی اس وقت اسرائیل کی حکومت کے ذمہ دار ہیں۔ اور چاروں طرف عرب ملک ہے، ایک طرف اردن ہے، ایک طرف فلسطین ہے، ایک طرف وہ جس کو سعودی عرب کہتے ہیں، ایک طرف تیونس ہے، آگے بڑھیے تو ترکی ہے اور فلاں، یہ سارے ممالک ہیں، اور یہ ممالک اسرائیل کے خوف میں ہیں، یا تو اس کے چمچہ بنتے ہیں، یا چاپلوسی کرتے ہیں، یا نذرانہ دیتے ہیں، یا چھپتے ہیں، یا سازشوں میں شریک ہوتے ہیں، یا ڈرے رہتے ہیں، اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جہازوں سے شام پر حملہ کر دیتا ہے، عراق پر کر دیتا ہے، وہ کسی علاقے میں گھس جاتا ہے، سینا میں کارروائی، جزیرہ نما سینا جو مصر کے ہاتھ میں ہے، وہاں اسرائیلی جہاز اڑتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، اور جو وہاں آبادیاں ہیں وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں، روز ہو رہا ہے۔ تو اب کون ہے جس کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے الفاظ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ یہ کہے کہ اسرائیلیوں کے بارے میں ہے، تھے یہ الفاظ ان کے بارے میں تھے، اب تمہارے بارے میں ہیں۔ اللہ واقعات اسی لیے سنا رہا ہے کہ جو ان پر گزرا وہ تم پر گزرے گا، اور گزرا گزر گیا، یہ سمجھنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہ جو یہودی ہوئے، جو نصرانی ہوئے، جو صابی ہوئے، جنہوں نے اپنے مذہب اور اس کی کتاب پر اپنے اپنے دور میں صحیح عمل کیا، جنہوں نے اللہ کو مانا، جنہوں نے آخرت کو تسلیم کیا اور اپنے نبی کو مانا اپنے دور میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے گا، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن وہ تمام لوگ کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ آج آخری نبی کے دور میں موجود ہیں، جن پر ایمان فرض قرار دیا گیا ہے، اور وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ چاہے اللہ کو مانے اور چاہے آخرت کو مانے، نبی کو نہ ماننے کی بنیاد پر وہ کافر ہی ٹھہرائے جائیں گے۔ اب ہادو کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کے، ہدنا الیک، قرآن پاک ہی میں ایک جگہ ہے جس کے معنی ہے تبنا الیک، ہم نے تیری اے اللہ آپ کی طرف رجوع کیا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب کے ایک لڑکے تھے یہودا نامی، ان کی طرف ان لوگوں نے نسبت کر کے اپنے کو یہودی کہا، لیکن بہرحال وہ اپنا نام چاہے یہودی رکھتے یا کچھ رکھتے، وہ اللہ کو مانتے رہے، حضرت موسیٰ کو مانتے رہے، حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو انہوں نے تسلیم کیا، اور جو اللہ کے نبی آتے رہے ان کو مانتے رہے، یا ان کا تذکرہ ہے۔ اور نصرانی جو ہیں، نصارہ، ان کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ عربی میں جو معنی ہیں نصارہ کے وہ ہیں مددگار کے، اور حضرت عیسیٰ کی ایک بات نقل کی گئی کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا، تو اسی نسبت سے ان کو نصرانی کہا گیا۔ لیکن یہ بات تحقیق کی نہیں ہے، چونکہ جس دور میں حضرت عیسیٰ تھے اس دور میں عبرانی زبان تھی اور سریانی زبان تھی اور آرامی زبان تھی، اور حضرت موسیٰ کا جو دور تھا اس میں عبرانی زبان چلتی تھی، تو جو بات بھی تھی وہ بات ہوتی تھی اسی زبان میں، کیونکہ قرآن ہی میں اس کا ذکر ہے کہ جس نبی کو بھی ہم نے بھیجا اور اس کو کتاب دی اور تعلیمات دی وہ اسی کی قوم کی زبان میں دی ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو جو کتاب تورات دی گئی وہ عبرانی زبان میں تھی، حضرت موسیٰ کو تورات عبرانی زبان میں دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو انجیل سریانی زبان میں دی گئی تھی۔ تو جو جس دور کی زبان تھی اسی زبان میں کتاب عطا کی گئی۔ اب ان کی تحقیق یہ ہے کہ جو نصرانی ہے یہ ایک ناصرہ شہر ہے فلسطین میں، اور یہ تقریباً بیت المقدس سے شاید 70-75 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ تو یہ جو شہر ہے جس کو نیزرین کہتے ہیں، نیزریت، یہ شہر جو ہے اس سے حضرت عیسیٰ کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کا تعلق رہا، گویا اس کی حیثیت حضرت عیسیٰ کے وطن کی سی تھی، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ناصری کہا جاتا تھا، اور ناصری ہی کی ایک تعبیر ہے نصرانی۔ تو یہ نسبت جو ہوئی وہ حضرت عیسیٰ کے علاقے کی طرف ہوئی، وہ علاقہ جس کو ان کے وطن کی حیثیت حاصل رہی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چونکہ نصرت والا مفہوم بھی شامل ہے، اور جو ابتدائی دور کے عیسائی تھے وہ اپنے کو عیسائی نہیں کہتے تھے،
اور وہ اپنے کو مسیحی نہیں کہتے تھے، وہ اپنے کو نصرانی کہتے تھے، اور وہ لوگ توحید کے قائل تھے، وہ لوگ غلط عقائد کے ماننے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اچھے مفہوم میں ان کا نام لیا ہے تو نصارہ کہا ہے، ان کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ نصارہ کا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو بندہ ماننے والے، رسول ماننے والے، اور اللہ کی الوہیت کو شریک نہ کرنے والے وہ لوگ جو ہیں۔ اور سابئین جو ہے، سیبینس کے نام سے وہ معروف رہے ہیں، اور مورخین نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ عراق کے مشرقی اور شمالی علاقے میں آباد ہیں، ان کی بہت بڑی آبادی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نصارۂ یحییٰ کہلاتے ہیں، یعنی حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ کے جو خالو تھے، حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا، ان کے وہ صاحبزادے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ سے خاندان رشتہ اور رابطہ تھا۔ تو حضرت یحییٰ کو جن لوگوں نے مانا وہ لوگ سابق کہلائے۔ عربی زبان میں سابق کے معنی ہوتے ہیں مذہب بدلنے والا، اس لیے مکہ مکرمہ کے لوگ گالی کے طور پر حضور کو سابق کہتے تھے، اور مسلمانوں کو سابق کہتے تھے، یعنی ان لوگوں نے مذہب آباء و اجداد کا بدل دیا۔ لیکن اصل جو لفظ سابق ہے وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حضرت یحییٰ کو پیغمبر مانتے تھے اور ان کے راستے پہ چلتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ ان کے یہاں دن و رات میں 5 نمازیں ہیں، ان کے یہاں دن و رات میں 5 نمازیں ہیں، یعنی بہت سی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ باقی ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے کئی مذہبوں کا ایک مخلوطہ اور ملغوبہ تیار کر رکھا ہے، تو جو تحریفات کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے وہ شکار ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو مانتے تھے۔ اور حضرت یحییٰ کو بائبل میں جان دی بیپٹسٹ کہا گیا ہے، جان یحییٰ کے معنی، اور دی بیپٹسٹ کا مطلب بپتسمہ دینے والے۔ ان کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ بپتسمہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کوئی بھی مذہب میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے وہ ایک حوض میں ڈبکی لگاتا تھا، وہ متبرک حوض، اس میں وہ نہاتا تھا، نہا کے باہر نکلتا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذہب کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ اور بہت سے عیسائیوں کے یہاں اور دیگر جو بیپٹسٹ ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ جو کوئی داخل ہوتا ہے عیسائیت میں تو ایک متبرک تیل، ان کے نقطۂ نظر سے جو متبرک تیل ہے وہ اس کے سر پہ لگا دیتے ہیں، پوپ صاحب یا کوئی پادری اس کے سر پہ وہ تیل لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو برکت حاصل ہو گئی اور یہ داخل ہو گیا مذہب میں۔ قرآن میں اسی کو کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو کرتے ہو تم اس کی کوئی حیثیت نہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رہو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، یہ سب کیا تماشے کرتے ہو؟ اس لیے اسلام میں تماشے نہیں۔ کوئی شخص غیر مسلم ہے، مسلمان ہو تو نہ اس کو کہیں ڈبکی لگانی پڑتی ہے، نہ کوئی تیل اس کو لگایا جاتا ہے، بس اس کے دل و دماغ میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی آ گئی، وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور چونکہ اس کا بڑا اہتمام تھا حضرت یحییٰ کے یہاں، یعنی بپتسمہ دینے کا، اس لیے ان کی قوم میں بپتسمے کا رواج چلا آ رہا ہے اور وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نام کی صفت ہی یہ ہو گئی، جان دی بیپٹسٹ۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ سب لوگ جو ہیں جو اپنے نبیوں کو اپنے وقت میں مانتے رہے اور اللہ پر یقین رکھتے رہے اور آخرت پر یقین رکھتے رہے، یہ سب مسلمانوں کی طرح ہی شمار کیے جائیں گے۔ اور باقی یہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، آخری نبی وہ ہیں، تو قرآن میں جا بجا کہا گیا کہ اب ہر اس شخص کو تسلیم کیا جائے گا جو لا نفرق بین احد منہم پر عمل کرے گا، کہ انبیاء میں کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ عیسیٰ کو بھی ماننا ہے، موسیٰ کو بھی ماننا ہے، محمد کو بھی ماننا ہے، دیگر انبیاء کو بھی ماننا ہے، ان انبیاء میں تفریق کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ تو یہ بات طے فرما دی گئی۔ اب جو سابعین ہیں ان کا جس طرح قرآن میں تذکرہ آیا ہے اس کی بنیاد پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اہل کتاب میں شمار کرتے تھے۔ جیسے عیسائی اور یہودی اہل کتاب شمار ہوتے ہیں، ویسے جو صابی ہیں وہ بھی اہل کتاب میں شمار کیے جاتے تھے۔ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا شرعی طور پر، وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور ان سے اگر یہ
اسلامی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ایک جزیہ، ایک معمولی سا نامنل ٹیکس لیا جائے گا، اور اس ٹیکس میں بھی اتنی کم مقدار رکھی گئی ہے کہ ایک عام شخص سے جو چھوٹی سطح کا ہے اقتصادی اعتبار سے 12 درہم لیے جائیں گے سال بھر میں، اور جو اس سے ذرا کچھ بہتر حالت میں ہے متوسط درجے کا اس سے 24 درہم لیے جائیں گے سال میں، اور جو پیسہ رکھتا ہے دولت مند شمار ہوتا ہے اس سے 48 درہم لیے جائیں گے سال میں۔ یہ اتنی معمولی مقدار ہے کہ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، جس شخص کے پاس مثلا 1 لاکھ ہے اس کو 2500 زکوٰۃ میں دینا، جس شخص کے پاس 10 لاکھ ہے 25,000 دینا۔ تو اب یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جتنا پیسہ ہے اس میں سے 2.5% نکالا جائے گا، اور جن چیزوں میں جیسے کھیت ویت ہے ان میں 10واں حصہ دیا جاتا ہے، تو وہاں وہ مقدار وہ بہت بڑی مقدار ہے۔ تو جو مسلمانوں سے لی جاتی ہے رقم اور ٹیکس لیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے، اور جو مسلمانوں کی حمایت میں اہل کتاب رہتے ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کے مذہب کو چھیڑا نہیں جاتا، پرسنل اللہ کی ان کو آزادی دی جاتی ہے، وہ شہریت کے تمام حقوق رکھتے ہیں۔ ایک نامنل ٹیکس ان پر رکھا گیا ہے، مہینے میں 1 درہم یا 2 درہم یا 4 درہم بس، اب اس کی تو کوئی مقدار ہی نہیں۔ تو یہ بہت ہی چھوٹی سی رقم، لیکن جب اس کے خلاف آگ لگائی گئی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو نفرت پیدا کی گئی جزیے سے کہ مسلمانوں نے ظالمانہ ٹیکس دیا۔ یہ بتایا گیا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو مسلمانوں نے دبایا اور کچلا اور ذلیل کیا اور ان سے ظالمانہ ٹیکسز وصول کیے گئے، حالانکہ یہ جو تصویر کا رخ پیش کیا جاتا ہے وہ صرف ظلم پر مبنی ہے، اور صرف فرقہ واریت پر مبنی ہے، اور صرف اس کے پیچھے عداوت کار فرما ہے، ورنہ جتنی سہولت اسلام نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے، کسی تہذیب نے، کسی ملک نے نہیں دی۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اگر اپنی شریعت کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے تو وہ ذاتی اگر کرتا ہے تو وہ اس کی طرف منسوب ہوگی، اسلام کی طرف نہیں ہوگی، اسلامی شریعت کی طرف اس ذاتی کو منسوب نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔